نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کے کیا کہنے۔ جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو رحمتوں کے دروازے، اللہ کی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیطان لعین مردود کو قید کر دیا جاتا ہے۔ آئیے اس مہینے کی مناسبت سے ہم نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی کا فرمان سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ شعبان کے آخری دن بیان فرمائے کہ اے لوگو، تمہارے پاس عظمت والا برکت والا مہینہ آیا، وہ مہینہ جس میں ایک رات ایسی بھی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور اس ماہ مبارک کے روزے اللہ عز و جل نے فرض کیے، اور اس کی رات میں قیام تطوع یعنی سنت ہے اور عبادت ہے، اور اس میں نیکی کا کام کرے اور اس میں نیکی کا کام کرے تو ایسا ہے جیسے کسی مہینے میں فرض ادا کیا۔ اللہ اکبر۔ اب اندازہ لگائیے کہ ایک نیکی کا کام ایسا اس مہینے میں، ماہ رمضان مبارک کے مقدس مہینے کے اندر نیکی کا کام ایسا ہے جیسے کوئی فرض ادا کیا ہو۔ آگے سنیے، اور اس میں جس نے فرض ادا کیا تو ایسا ہے جیسے اور دنوں میں 70 فرض ادا کیے ہوں۔ سبحان اللہ۔ ایک فرض رمضان مبارک کا ادا کرنے سے دیگر دنوں کے اندر 70 فرض ادا کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا ثواب جنت ہے، اور یہ مہینہ مؤاسات کا یعنی غمخواری اور بھلائی کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، اور ہم پریشان ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا بنے گا، روزے بھی رکھنے ہیں، یہ بھی ہے، وہ مسئلہ بھی ہے، لیکن اللہ کریم کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ جو اس میں روزہ ادا کرے، روزہ دار کو افطار کروائے، اس کے لیے کیا ہے؟ آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنتے ہیں۔ جو اس مہینے میں روزہ دار کا روزہ افطار کرائے، اس کے لیے گناہوں کی مغفرت ہے، اور اس کی گردن آگ سے آزاد کر دی جائے گی، اور اس افطار کرانے والے کو ویسا ہی ثواب ملے گا جیسا روزے رکھنے والے کو ملے گا، بغیر اس کے کہ اس کے اجر میں کچھ کمی ہو۔ ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص وہ چیز نہیں پاتا جس سے روزہ افطار کروائے، یعنی ہمارے پاس بہت سارا سامان نہیں ہے، دسترخوان وسیع نہیں ہوتا جس سے ہم روزہ دار کا روزہ افطار کروائیں، تو اب کیا کریں؟ سبحان اللہ۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ سے کیا فرمایا؟ آئیے سنتے ہیں۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ یہ ثواب تو اس شخص کو بھی دے گا جو ایک گھونٹ دودھ یا ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی سے روزہ افطار کروائے۔ سبحان اللہ۔ صرف ایک گھونٹ پانی اور ایک کھجور سے بھی اگر کوئی کسی کا روزہ افطار کرواتا ہے تو اللہ کریم اس کو جہنم سے آزاد کر دے گا، اور اس کو بھی روزے دار جتنا جو روزے والا ہے جتنا ثواب اس کو ملے گا، افطار کروانے والے کو، ایک کھجور کھلانے والے کو بھی اسی طرح اسی مقدار کا ثواب اللہ کریم عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ماہ رمضان کے روزے داروں کی روزے افطار کروانے کے حوالے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم ارشاد فرمائی، اور جس نے روزے دار کو پیٹ بھر کر کھلایا، یہ تو صرف ایک کھجور، ایک گھونٹ پانی، ایک گھونٹ دودھ کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اور اگر جو پیٹ بھر کر روزے دار کا روزہ افطار کرواتا ہے اس کے لیے کیا ہے؟ اس کو اللہ تعالی میرے حوض سے پلائے گا، کبھی پیاسا نہ ہوگا،
سبحان اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ کریم اس کو میرے حوض سے پلائے گا، حوض کوثر سے پلائے گا، جو وہ پینے والا کبھی پیاسا نہیں ہوگا یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے۔ اور یہ وہ مہینہ ہے کہ اس کا اول یعنی ابتدائی 10 دن رحمت ہے، ابتدائی 10 دن رحمت ہے، اسی کو عشرہ رحمت بھی کہتے ہیں۔ اور اس کا اوسط یعنی درمیانی 10 دن مغفرت ہیں، اس کو عشرہ مغفرت بھی کہتے ہیں۔ اور اس کا آخر یعنی آخری 10 دن جہنم سے آزادی ہے۔ سبحان اللہ، کیسا برکت والا، کیسا رحمت والا مہینہ اللہ کریم نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کریں، ان کا روزہ افطار کروائیں، ان کو سحری کروائیں، ان کو روزہ رکھوائیں، جو سحری کروا سکتے ہیں وہ سحری کروائیں، جو افطاری کا اہتمام کروا سکتے ہیں وہ افطاری کروائیں۔ تو یوں مسلمانوں کے اچھا یوں ہوتا ہے کہ ہم روزہ تو افطار کروا دیتے ہیں لیکن اپنے پڑوسیوں کا خیال نہیں رکھتے کہ ہمارا پڑوسی کس حالت میں ہے، وہ کس کنڈیشن میں ہے۔ تو اپنے پڑوسیوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے، افطاری کے وقت ان کے گھر کے اندر بھی افطاری بھجوا دیا کریں۔ آپ کو لگے کہ وہ افطاری کا سامان لے لیا ہوگا، افطاری لے آئے ہوں گے، لیکن پھر بھی ہمیں ثواب کمانے کے لیے ثواب کی نیت سے ان کے گھر افطاری بھجوا دیں گے تو ان کا دل بھی خوش ہوگا اور آپ کو ثواب بھی ملے گا۔ اللہ اکبر۔ آئیے اس مہینے کی مناسبت سے آگے سنتے ہیں، جو اپنے غلام پر اس مہینے میں تخفیف کرے یعنی کام کم لے، اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا اور جہنم سے آزاد فرما دے گا۔ اس مہینے میں 4 باتوں کی کثرت کرو، اس میں سے 2 ایسی ہیں جس کے ذریعے تم اپنے رب عز و جل کو راضی کرو، اور بقیہ 2 سے تم بے نیاز نہیں۔ بس وہ 2 باتیں جن کے ذریعے تم اپنے رب عز و جل کو راضی کرو گے وہ یہ ہیں: لا الہ الا اللہ، اس کی گواہی دینا، لا الہ الا اللہ۔ اب ہمارا سارا وقت ہی موبائل کے اندر، دیگر ایکٹیویٹیز کے اندر، دیگر کاموں کے اندر صرف ہوتا ہے۔ ہم رمضان کا روزہ بھی رکھ لیتے ہیں لیکن ذکر اللہ سے محروم، بعض لوگ محروم ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، لا الہ الا اللہ کی تسبیح بولنی چاہیے، اللہ کا ذکر کرتے رہیں، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پڑھتے رہیں، استغفار کی تسبیح کرتے رہیں، استغفار کی کثرت کرتے رہیں۔ اللہ اکبر۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ استغفار کرنا ایک، دوسرا یہ کہ لا الہ الا اللہ اس کی گواہی دینا، یہ باتیں تمہیں اپنے رب عز و جل کو راضی کرنے کے حوالے سے ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ نبی امین، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔